ناظرین کرام، تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد ابن ولید ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6ویں صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنو مخزم میں پیدا ہوئے اور اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنون حرب، گھڑ سواری، تلوار اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلب کیا جا سکتا ہے اور کسی طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی، نہ صرف تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کی حکم سے خالد ابن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقی قبارت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد ابن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کردہ کمانڈر ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی، 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست پاش کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اور یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسری ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا یعنی اللہ کا تلوار، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب، کیونکہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکیں۔ ناظرین کرام، زندگی بھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو خالد بن ولید کی زندگی کا کیا لگا اور آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے ہم آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز دے سکیں اور